السلام علیکم ویورز. عزیز, آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی دلچسپ قسم کا ہے, کیونکہ آج ہم اس میں بات کرنے والے ہیں کہ یو کے میں جو ہمارے دیسی لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ڈپریشن کس وجہ سے ہو جاتی ہے, آخر وہ کیا عوامل ہیں, کیا وجوہات ہیں, اور اس کا جو ہے کیا سدباب کرنا چاہیے. اچھا جی, میں ظاہر ہے اب اس ملک میں مجھے رہتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا, تو اس کی جو ان اینڈ آؤٹ ہے وہ ساری جو ہے ظاہر ہے مجھے پتہ چل چکی ہے کہ بھئی آخر یہاں پہ جو ہے وہ امیگرینٹس جو ہیں ہماری طرح کے جو آتے ہیں, وہ چاہے تو وہ شادیاں کر کے آتے ہیں, یا جو ہے وہ اگر جاب کے سلسلے میں آتے ہیں, یا ایک اچھے لائف سٹائل کے سلسلے میں آتے ہیں, تو وہ آخر انہیں کیا مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس میں سب سے جو ایک نمبر ون جو پرابلم یا جو ہیلتھ پرابلم جو جسے کہیں تو زیادہ بہتر ہے, وہ جو یو کے میں رہنے والے دیسی لوگوں کو درپیش آتا ہے وہ ہے ڈپریشن کا مسئلہ. اب وہ چاہے آدمی ہوں چاہے عورتیں ہوں, یہ چیز جو ہے نا بہت ہی کامن ہے, اور اس سے بچنا جو ہے نا بہت ہی ضروری ہے. اچھا جی, اس میں سے نمبر ون جو وجہ ہے جو کہ ڈپریشن کا باعث بنتی ہے وہ ہماری کمیونٹی میں, یعنی کہ جو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے لوگ ہیں, تو وہ جو ہے نا وہ یہاں جو ہے وہ سورج کی عدم موجودگی. اچھا, آپ کو پتہ ہے کہ جو یو کے ہے وہ ایک جزیرہ ہے, یعنی کہ یو کے ایک ایسا ملک ہے جس کے ارد گرد جو ہے پانی ہی پانی ہے, ٹھیک ہے, اور سورج جو ہے وہ ادھر کبھی کبھی نظر آتا ہے. یعنی چلیں سمر میں تو تھوڑا سا کچھ آپ 3 ماہ سورج کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بس سورج جو ہے وہ بس آنکھ مچولی اس کی چلتی رہتی ہے. زیادہ تر جو ہے یہاں پہ بادل رہتے ہیں, بارش ہوتی رہتی ہے, اور یہ یہاں کا ویدر ہے. اچھا جی, سورج کی شعائیں جو ہے نا وہ آپ کی جو جلد ہے جب اس میں وہ جذب ہو جاتی ہیں تو ادھر جو ہے وہ یہ وائٹامن ڈی بناتی ہیں. یعنی کہ آپ کی باڈی کو وائٹامن ڈی بنانے کے لیے سورج کی شعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اب اس میں جو براؤن سکن کے لوگ ہیں, یعنی کہ جو ہم ہیں جیسے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے لوگ ہیں, اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سورج ظاہر ہوتا ہے. انڈیا میں بھی دیکھ لیں کہ یہ برائٹ ملک ہیں, یعنی بہت زیادہ جہاں پہ سورج جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مقدار ہے آپ کو جو سورج کی جو وائٹامن ڈی بنانے کے لیے چاہیے, جو شعائیں آپ کو چاہیے, وہ وہاں پہ بہت زیادہ مقدار میں آپ کو مل جاتی ہیں, کیونکہ براؤن سکن جو ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ سورج کی شعائیں جذب نہیں کر پاتی. دیکھیں نا, اگر جیسے پہلے ہی تھوڑا سا سورج جیسے ظاہر ہوتا ہے, جیسے دن میں جیسے 1 گھنٹہ بس سورج نظر آتا ہے, اور وہ بھی اس کی شعائیں جو ہے وہ ترچھی پڑتی ہیں, جیسے کہ یو کے میں آپ دیکھتے ہو, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ جو آپ کی براؤن سکن ہے نا وہ تھوڑی شعائیں جذب کرے گی, لیکن جو وائٹ سکن ہے جو کہ گوروں کی ہوتی ہے وہ تھوڑی شعاؤں سے بھی جو ہے نا وہ کام چلا لے گی, اور وہ فوراً جو ہے وہ تھوڑی شعاؤں کو جذب کر کے بھی نا وہ فوراً وائٹامن ڈی بنا لے گی. لیکن ہماری جو براؤن سکن ہے نا اس کو وائٹامن ڈی بنانے کے لیے اس کو بہت زیادہ سورج کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا جب ہم ان ملکوں میں آتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ نہیں بنتا ہماری سکن میں, کیونکہ سورج جو ہے اس مقدار میں ہماری سکن میں جذب نہیں ہوتی اس کی شعائیں جس مقدار میں ہمیں چاہیے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جو براؤن سکن کے لوگ ہوتے ہیں جب وہ ادھر آتے ہیں یو کے میں, وہ اکثر ان میں سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب وہ بیچارے جو ہوتے ہیں, بعض اوقات اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور انہیں کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اگر تو ان کا ظاہر ڈاکٹر ہے جو سیانہ ہو تو وہ فوراً پکڑ لے گا کہ اچھا بھی یہ براؤن سکن کا آدمی ہے, انڈیا پاکستان سے امیگریٹ کر کے آیا ہے, تو اب یہ ڈپریس ہو رہا ہے, اس کا موڈ جو ہے لو رہتا ہے یا سویا رہتا ہے, تو وہ جو ہے نا فوراً آپ کو وائٹامن ڈی آپ کا چیک کرتے ہیں اور آپ کو فوراً وائٹامن ڈی جو ہے وہ اس پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑی سی عقل مندی سے خود بھی کام لینا چاہیے. اگر آپ جیسے ان ملکوں میں آتے ہو, کسی بھی ٹھنڈے ملک میں جاتے ہو, تو آپ جیسے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً سے جا کے جو ہے نا اپنے جو قریبی شاپ ہے اس سے وائٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لائیں اور اس کو بے شک کھانا شروع کر دیں. اس کا کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو جو وائٹامن ڈی چاہیے یا تو پھر وائٹامن ڈی والی خوراک لیں جس میں کہ مچھلی شامل ہے, جس میں انڈا شامل ہے, جس میں دودھ شامل ہے, یا تو پھر یہ خوراک بھی بہت زیادہ مقدار میں لی جائے. اگر یہ بھی آپ کھانے کے شوقین نہیں ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ فوراً سے یا تو اپنے ڈاکٹر سے جو ہے یا جو کہ یہاں پہ جی پی ہوتا ہے اس سے آپ جو ہے لکھوا سکتے ہو کہ جی مجھے وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لکھ دیں جو میں استعمال کیا کروں. یا یہ ہے کہ جو بازار میں ملتے ہیں وائٹامن ڈی کی گولیاں یا کیپسول, وہ آپ لے کے تو استعمال کرنا شروع کر دیں. تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس سے یہ ہے کہ باڈی میں آپ کو بے شک سورج نہیں ہے لیکن وائٹامن ڈی ملتی رہے گی.
اچھا جی، یہاں کے لائف سٹائل کی بات کریں تو وہ کیسے ڈپریشن کا باعث بن رہا ہے؟ اچھا دیکھیں جی، یہ جو ملک ہیں، جیسے اب کوئی بھی ملک ہے جو کہ جنہیں کہتے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یعنی کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں، ان کی جو زندگی ہوتی ہے یہ بہت مشکل قسم کی ہوتی ہے، بہت فاسٹ ہوتی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو جو ہے اثر نو سیکھنی پڑتی ہیں۔ یعنی کہ اب ہمارے ملکوں کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنی کرپشن ہے، کتنی مینیپولیشن ہے، اور لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ یعنی اپنے جو ہے نا کبھی جو ہے وہ رشوت دے کے کام چلا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ اثر و رسوخ کو استعمال کر کے تو سسٹم کو جو ہے وہ ڈاج کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو ملک ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے سسٹم جو ہے بالکل آنیسٹی پہ بیس کیے ہوئے ہیں، اور وہ کسی کو جو ہے نا وہ پرندے کو پر نہیں مارنے دیتے یا چرندے کو چر نہیں مارنے دیتے۔ تو ان کا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں آپ کو جیسے چاہے آپ وہ ٹیکسی چلائیں، چاہے آپ جو ہے اس میں کوئی بھی کام آپ کرتے ہو، چاہے آپ بہت بڑے ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، لیکن ادھر کا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ دیانت داری، بہت زیادہ محنت پہ جو ہے نا بیسڈ ہوتا ہے، اور یہاں کا لائف سٹائل پھر جو ہے نا اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اچھا تو یہ تو ہو گیا ورک پلیس کا جو ایک ٹرینڈ ہے، یعنی وہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، ایمانداری سے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا کوئی ڈنڈی مارنے کی جو ہے گنجائش باقی نہیں رہتی، ورنہ پھر آپ ایک کام میں جو ہے وہ اپنے کام میں جو ہے ماہر نہیں ہو سکتے، اور پھر ظاہر ہے آپ کو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر ڈپریشن آ جاتی ہے۔ اوور آل لائف سٹائل کی بات کریں تو یہاں کا جو لائف سٹائل ہے، رہن سہن ہے، بہت زیادہ ایکسپینسو ہے۔ میرے سے پوچھیں تو میں تو یہ کہوں گی کہ یہاں کی ہر چیز جو ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے، اور اب تو جو مہنگائی ہے وہ جس لیول پہ پہنچی ہوئی ہے، ویسے تو پوری دنیا میں ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو وہ لیکن وہ بھی جو ہے ایک الگ ہی کہانی ہے۔ تو دیکھیں اصل میں جو گوروں کے ملک ہیں وہ اس طرح سے یہ انہوں نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ خواتین گھر میں رہتی ہیں، بچے پالتی ہیں، اور ایک مرد ہوتا ہے وہ جا کے کما کے لاتا ہے۔ لیکن یہاں جو انہوں نے لائف سٹائل جس طرح کا جو ڈیزائن کیا ہوا ہے اپنے مطابق، تو وہ یہ ہے کہ دو لوگ جو ہے نا ان کے کام کرنے کے لیے یہ لائف جو ہے وہ ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے یہاں کی۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی دونوں بندے یعنی میاں بیوی جو ہے مل کے کام کریں گے، مل کے کما کے لائیں گے، اور مل کے جو ہے نا وہ پھر وہ پیسہ جو ہے وہ سپینڈ کریں گے ادھر ہی، ٹھیک ہے، اور وہ حکومت کو ٹیکس دیں گے، اور اس طرح سے جو ہے نا ان کی زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی۔ اچھا اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں وہ اس چیز کی وہ عادی نہیں ہوتی، وہ یہاں پہ بھی جو پاکستان والا ان کے جو حالات ہوتے ہیں وہی وہ ڈھونڈتی رہتی ہیں، یعنی کہ وہ کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتی ہیں، انہیں کام کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا، اور ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا ساری ذمہ داری پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی تھوڑا سا اگر دیکھیں تو یہ چیز بھی آپ کے لائف سٹائل کو پھر افیکٹ کرتی ہے، جیسے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی جیسے اگر قیمتی چیزیں خریدنا چاہتے ہو سکتا ہے آپ نہیں لے سکو کیونکہ ایک بندہ کما رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کوئی پاکستان ہر مہینے تو نہیں جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہر سال اگر آپ پاکستان کا ایک چکر لگانے چاہتے ہو تو پھر بھی وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پرسن کی کمائی میں وہ بعض اوقات اتنا کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ پھر افیکٹ کرتی ہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ کو، آپ کی مینٹل ویل بینگ کو، اور تو پھر اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ جو ہے متاثر ہوتے ہو، اور ڈپریشن آپ کی لائف میں آ سکتا ہے، وہ چاہے آپ آدمی ہوں جو کماتا ہے یا چاہے وہ آپ عورت ہوں جو کماتی ہے۔ اچھا جی، فیملی سے دور ہونا یا فیملی سے دوری جو ہے نا یہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ بہت زیادہ متاثر کرتا ہے ہمارے لوگوں کو جو کہ بھی انڈیا پاکستان سے آتے ہیں، اور ان کی کوئی بھی جو ہے خاندان کے افراد یہاں پہ موجود نہیں ہوتے، زیادہ تر ان کے خاندان کے فرد جو ہوتے ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں، اور وہ اکیلے ہی میاں بیوی یا ایک دو بچے کے ساتھ جو ہے وہ ادھر موو کرتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی فیملیز ہوتی ہیں، جیسے اکثر لوگوں کی خالائیں جو ہیں وہ ان کی برٹش آدمیوں سے شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، یہ ایک عجیب بات ہے، لیکن جو ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ اکثر جو ہے وہ خالائیں سب کی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ جو ہے برٹش جو ہے نا وہ ان کی میرجز ہوئی ہوئی ہیں اور ادھر ہی وہ پائی جاتی ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ آنیسٹلی یہاں پہ لوگ اتنے بیزی ہیں یا اتنے زیادہ وہ فائنینشیل پرابلمس کا شکار رہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا کسی کو وہ زیادہ کوئی لفٹ بھی نہیں کراتے، اور اتنا کوئی زیادہ کوئی نہ ویلکمنگ بھی نہیں ہوتے، تو وہ بعض کا جو فیملی ہو بھی تو وہ آپ اس سے
کوئی مدد جو ہے نا وہ نہیں لے سکتے ہو اگر ضرورت ہو. پاکستان جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ طرح کا ملک ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھی مسئلہ ہے تو چلیں فیملی جو ہوتی ہے تھوڑی ہیلپ کر دیتی ہے. بچہ کوئی بیمار ہوا یا کچھ ہے، یا ہسبینڈ اینڈ وائف کو تھوڑا سا اگر پرائیویٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو چلیں تھوڑا سا بچے نانی کے گھر چھوڑ دیے، دادی کے گھر چھوڑ دیے، تو تھوڑا سا آپ جو ہے چلیں جا کے ڈنر کر آئیں. یہ ہے یہاں پہ یہ ہے کہ یہ آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا پرائیویٹ ہیلپ جو ہے وہ ہائر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ نہ تو آپ کسی فرینڈ کی جو ہے وہ ہیلپ لے سکتے ہو کیونکہ وہ بیچاری بھی اپنے کھبی بھی ہوگی اپنے بچوں کے ساتھ. تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ کسی کے گھر جو ہے نا اپنے بچوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ بالکل یہ مجھے بہت ہی بری بات لگتی ہے، کیونکہ اکثر ہماری جو لڑکیاں ہوتی ہیں ادھر جیسے شادیاں کر کے آتی ہیں تو پھر وہ ان کا دل ہوتا ہے کہ بس وہ ان کی فرینڈ جو ہے نا ان کے بچوں کو ذرا رکھے اور ان کو انٹرٹین کرتی رہے، اور وہ جو ہے آرام سے اپنے میاں کے ساتھ کرتی رہیں یا جو ہے وہ بیٹھ کے مووی دیکھیں. تو یہ غلط بات ہے. ان کی فرینڈ بھی انسان ہے، اس کو بھی جو ہے نا یا تو آپ دونوں میں کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اچھا بھی ابھی تم ذرا بچے میرے بھی تھوڑا سا دیکھ لو اور پھر میں تمہارے دیکھ لوں گی. تو یہ بھی تھوڑی چیزیں لیکن افیکٹ کرتی ہیں آنیسٹلی. یہ چیزیں پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو بیبی سٹر آپ رکھیں جو ہے جو آپ کو تھوڑا جو ہے وہ کمفرٹ دے، لیکن اب بیبی سٹر جو ہے وہ یا اب چائلڈ مائنڈر کو افورڈ کرنا وہ بھی پھر ایک الگ کہانی ہوگی جو کہ اس چیز پہ منحصر ہے کہ آپ جو ہے کماتے کتنا ہو، یا آپ دونوں کماتے ہو یا ایک بندہ کماتا ہے تو وہ کتنا کماتا ہے. اور پھر بات یہ بھی نہیں ہوتی کہ بھئی کماتا کتنا ہے، وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا دل کتنا بڑا ہے. کیونکہ ہمارے لوگ اکثر ایسی چیزوں پہ پیسہ جو ہے نا وہ یعنی اتنے ہمارے آدمی مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہیں ابھی اتنے بڑے دل ان کے کہ وہ اس طرح کی باتیں ان سمجھ ہی نہیں آتی کہ اگر آپ انہیں کہو کہ ڈارلنگ بھائی آج جو ہے بیبی سٹر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے گی اور ہم دونوں جو ہے ڈنر پہ چلتے ہیں، شاید وہ بہت عرصہ رہنے کے بعد شاید وہ اس چیز کو شاید انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ بھی ضروری ہے. لیکن وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ شروع کے سالوں میں تو وہ ان چیزوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ کہتے ہیں وہ کیا ضرورت ہے، گھر میں ہی کھانا لے کے آ کے کھا لیتے ہیں، ایسے باہر جانے کی ہم نے کیا کرنا ہے، بچوں کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی نا یہ آپ کی لائف کو افیکٹ کرتی ہیں جو اگر آپ دیکھیں تو مطلب اس کو میں ذرا زیادہ بھی اس کو ایکسپلین کر سکتی ہوں، لیکن چلیں اس کو بھی تھوڑا بریف ہی رہنے دیں اور اب اس میں جو وجوہات ہیں تھوڑا ان کی بھی بات کرتے ہیں. اچھا جی، اس میں جو ایک اور جو وجہ ہے جس کی وجہ سے اکثر جو لوگ جو ہے متاثر ہوتے ہیں اور وہ پھر سوشل آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا آپ سمجھیں کہ وہ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی انگلش کا نہ آنا. اب یہ ہے کہ بھئی جو بھی جیسے ان ملکوں میں آنا چاہتا ہے تو پھر اس کو بہتر ہے کہ وہ تھوڑی سی انگلش اپنی سیکھ کے آئے، امپروو کر کے آئے. کیونکہ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی ہوگی تو آپ ان ملکوں میں پھر کام کرنا مشکل ہو جائے گا. اچھا، فرینڈ شپ جو ہے کسی سے بات کرنی ہو، تھوڑی سی فرینڈ شپ کرنی ہو، جیسے چاہے کوئی آپ کی ہمسائی ہو جو کہ گوری ہو، کیونکہ بعض اوقات آپ ایسے ایریاز میں رہتے ہو بے شک آپ کے میاں کام کرتے ہوں یا جو بھی ان کی جاب ہو، لیکن وہ بعض اوقات خواتین جو ہیں انہیں بھی تو اس ماحول میں انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی لوگوں سے ملنا جلنا، جیسے اپنے جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا یا اپنی جو ہے وہ اگر نرس آتی ہے گھر میں اس سے بات کرنی. تو یہ تھوڑی سی بیسک سی لینگویج انہیں آنی چاہیے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ گفتگو کر سکیں. تو یہ ایک بھی وجہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ انہیں جو ہے نا جب اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے، انگلش جو ہے وہ بولنی پڑتی ہے تو وہ بڑا تنگ ہوتی ہیں اور پھر وہ ڈپریس بھی ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے. اچھا جی، اس جو ہے نا یہ ایک جو وجہ ہے اس کو میں نے جان بوجھ کے جو ہے نا اس کو میں نے الگ لکھا ہے، کیونکہ یہ میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان سے باہر نکلیں تو روٹیاں جو ہے نا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستانی عوام کا، جو ساری دنیا میں جو ہے نا ان کی خواتین جو ہوتی ہیں نا اس مسئلے کو بہت زیادہ سہتی ہیں. اچھا، روٹیاں جو ہے نا یہ آپ کو زندگی جو ہے نا آپ کی برباد کر دیتی ہیں. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ ایسے چلڈ سا ماحول ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کام والی آگی صفائیاں کر گئی، اچھا جی، پھر اور اتنی زیادہ جو ہے نا وہ گھروں کی بھی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ بھئی آپ فوراً سے جناب وہ پانی پھینک کے تو وائپر لگاتے ہیں اور دبا دب جو ہے وہ صفائی ہو جاتی ہے اور زبردست قسم کی اور زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا، یہاں پہ جو گھر ہوتے ہیں یہ اتنے بند سے ہوتے ہیں اور ادھر صفائیاں بھی خود ہی کرنی پڑتی ہیں. صفائیاں بھی اور طرح کی ہوتی ہیں، یعنی وہ پانی پھینک کے تو آپ وائپر نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، وہ ہوور لگتے ہیں یا پھر جو ہے موپ لگتے ہیں اور اس طرح سے یہ صفائیاں ہوتی ہیں. اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ڈیمپنس اتنی ہوتی ہے. ڈیمپنس کا مطلب یہ ہے کہ نمی ہونا. ظاہر ہے اب ایک ملک ہے جس میں بارش ہوتی
ہوتی رہتی ہے، وہ نمی ہوتی ہے. اب وہ نمی جو ہوتی ہے نا، اگر گھروں میں اگر آپ صحیح طرح سے صفائی نہیں رکھتے ہو تو نمی جو ہے وہ آپ کے فنگس لگا دیتی ہے، دیواروں پہ فنگس لگ جائے گی، کھڑکیوں میں فنگس لگ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں خواتین بچاریاں جو ہیں انہیں یہ مینٹین کرنی پڑتی ہیں. یعنی صفائی کا بھی کام ہے، گھروں کی مینٹیننس. اچھا جی، پھر اس کے علاوہ روٹیاں جو پکانا جو ہے نا وہ ایک الگ مسئلہ بن جاتا ہے. کھانا بنانا، ہانڈیاں پکانا، یہ سارا جو ہے نا وہ بیچارے جو خواتین ہیں بیچاریاں، ان کا بھی پیچھے رہنے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا بچوں اور میاں کے لیے جو ہے نا بعض کا وہ سارا دن ہنڈیاں بنتی رہتی ہے، روٹیاں بنتی رہتی ہیں اور یہ سارا کچھ. تو اب جیسے گورے ہیں وہ اب فوراً سے پیٹا بریڈ لے کے آ کے کھا لیتے ہیں. اچھا، یا کچھ وہ بنا بنایا جو ہے وہ ورک پلیس سے جو ہے نا آتے ہوئے لے آئیں گے اور وہی کھا لیتے ہیں. وہ کوئی نخرہ نہیں ہوتا کہ اچھا جی اب سالن میں نمک زیادہ ہے تو یہ فلانے میں یہ زیادہ ہے. تو ہم لوگ جو اصل میں جو کھانے پینے والے لوگ ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی خواتین جو ہے نا بیچاریاں وہ بہت متاثر ہوتی ہیں. تو یا تو پھر میرا خیال ہے ہمیں بھی چاہیے کہ تھوڑا سا لائف سٹائل چینج کریں، یہ روٹیوں سے تو نکلیں یا کوئی ہانڈیوں سے نکلیں خدا کے لیے، کہ بھی ہماری خواتین جو ہیں وہ تھوڑی سی ریلیکس ہو سکیں اور ان کو جو ہے زندگی تھوڑی آسان آئے کہ وہ اپنے بارے میں بھی سوچ سکیں. تو یہ میں تو اس کو اس لیے میں الگ سے اس کو جو ہے نا میں نے رکھا ہے کہ بھی یہ اس کے اوپر الگ سے ایک بات کی جائے. اچھا جی، فٹنس کی کمی بھی جو ہے نا بہت زیادہ ڈپریشن کا باعث بنتی ہے. ہم جو لوگ ہیں وہ لیڈ بیک سے لوگ ہیں، یعنی کہ بہت ریلیکس قسم کے ماحول میں رہنے والے. تو وہ اب یہ جو ملک ہیں ان میں اب اگر آپ چلیں یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں جو گورے ہیں انہیں دیکھیں تو وہ آپ کو زیادہ فٹ نظر آتے ہیں، زیادہ ان کی بیٹر باڈی شیپ ہوتی ہے اور زیادہ تیز تیز وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تیز تیز وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور اسی مطلب ایکٹیو ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ میرا خیال ہے ان کی ترقی کا راز ہی ان کا ایکٹیو ہونا ہے. اب ہم جو ترقی پذیر ملکوں سے ان ملکوں میں آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم فٹنس کی کمی کا شکار ہوتے ہیں. ہم لوگ اتنے فزیکلی فٹ نہیں ہوتے کہ یہاں کی جو سختیاں ہیں جیسے بھاگ کے جو ہے وہ ٹرین پکڑنی، بھاگ کے بس پکڑنی، ہم لوگوں کو یہ عادت ہوتے ہوتے بھی بہت عرصہ لگ جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو تو کبھی بھی نہیں ہو پاتی. اچھا، وہ فٹنس کی کمی جو ہے نا یہ ایک مین وجہ ہے جو کہ جو ہے نا ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو ینگ لوگ ہیں جو ادھر آنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے آئیں کہ بھی فٹنس بھی بہت ضروری ہوگی. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے سامنے ادھر ایک رہتی تھیں ایک گوری، اور وہ یعنی کوئی 55 ایئرس کی ہوں گی. چلیں ینگ ہی ایج ہے، میں تو نہیں کہتی کہ یہ 55 ایئرس کا بندہ اتنا جو ہے وہ کوئی اولڈ ہوتا ہے، لیکن 55 کی اب ہماری عورتیں دیکھیں اور یہاں کی جو گوریاں دیکھیں تو ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب وہ جو تھیں گوری، وہ جناب وہ جاگنگ کرنے جا رہی تھی. میں نے کہا آپ کدھر جا رہی ہیں؟ تو وہ اس نے بالکل فٹ قسم کا جناب ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ بھاگ بھاگ کے جناب وہ اچھے سے شوز پہنے ہوئے تھے اور کہتی میں بس ابھی جا رہی ہوں، ابھی میں وہ کڈس کو، ظاہر ہے وہ ان کی نانی تھی بچوں کی تو وہ ان کو چھوڑ کے نرسری میں، تو وہ جو ہے وہ جاگنگ کرنے جا رہی تھی. اور زبردست بھائی. اور آپ ہم اپنی امیوں کو یاد کریں یا جو آپ کی جو ہے بہنیں ہوں جو 55 سال سے اوپر ہوں تو ان کے ذرا گھٹنوں کا ذرا ایکس رے کروا کے دیکھ لیں کہ جو ہے نا ان کی فٹنس کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور کیا وہ جاگنگ کے قابل بھی رہی ہیں یا نہیں. تو یہ ایک المیہ ہے جو کہ ہمیں جو ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں فٹ رہنا ہے. اگر بھی ان ملکوں میں آپ کو کامیاب ہونا تو فٹ ہونا ضروری ہے. اچھا جی، نسلی تعصب جو ہے نا یہ بھی یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ڈپریشن کبھی نہ کبھی دے دیتا ہے. بعض اوقات دیکھیں جو ہمارے لوگ ہیں وہ ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ صرف گورے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو گورے ہیں، اب ظاہر ہے سارے تو میرا نہیں خیال کہ برے نہیں لوگ ہوتے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بیچ میں ہوتے ہیں جو کہ براؤن پیپل کو یا بلیک پیپل کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے اندر جو ہے نا جسے آپ کہتے ہو نسلی تعصب ہے وہ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ آپ کو ذرا بری طرح سے دیکھیں گے یا آپ کو بیڈ لکس دیں گے اور یا آپ کو باور کروائیں گے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کر رہے. آپ ان کے سامنے انگلش بولیں گے اور ان کے منہ اتر جائیں گے. ایک تو ظاہر ہے ہماری انگلش بھی اتنی خوبصورت ہوگی، لیکن یہ ہے کہ کچھ وہ تھوڑا سا ان کے دل میں بھی کھوٹ ہے کہ بھئی انہیں براؤن پیپل پسند نہیں ہے. تو یہ بھی وجہ جو ہے نا یہ آپ کو یہاں پہ ڈپریس کبھی نہ کبھی کر دیتی ہے، جو کہ آپ اپنے ملک میں جیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی محلے کے گنڈے ہوں اور بہت سے لوگوں کو آپ نے ڈرایا ہوا ہو، لیکن جو ہی وہ جو گنڈا ہوتا ہے ادھر آ کے آتا ہے جب UK میں، تو وہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ اس کو درپیش آتے ہیں مسائل، تو وہ جناب ادھر ہی وہ ڈپریس ہو کے تو لیٹ جاتا ہے کہ اوہ اب میں کیا کروں.
اچھا گوریاں جو ہے نا وہ ہمارے آدمیوں کو بہت زیادہ ڈپریس کر دیتی ہیں. اچھا یہ بھی اب ایک جو ہے نا المیہ ہے، اور اس پہ بھی میرا خیال ہے اس کو میں نے اس لیے الگ سے بات کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ میرا خیال ہے اس کو تھوڑی سی اس پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں ہماری لڑکیاں بے شک دیکھیں پیاری ہوتی ہیں، ایسی کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو گورا جو ایک رنگ ہے اور جو بلو آئیز ہیں اور پنک لپس ہیں، یہ کبھی کبھی جو ہے نا ہمارے آدمیوں کو ڈپریس کر دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ ورک پلیس پہ جاتے ہو، آپ کو اتنی اسمارٹ اور اتنی بھاگ بھاگ کے کام کرنے والی گوریاں آپ کو نظر آتی ہیں، اور ٹک ٹک وہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پہنی ہوئی ہوتی ہے، جو ہے یہ کیا ہے، ہیل کی جوتی، اور وہ جو ہے نا ٹک ٹک کر کے کام کر رہی ہوتی ہیں، بھاگ بھاگ کے کام کر رہی ہوتی ہیں. اچھا خوش مزاج بھی بہت حد سے زیادہ ہوتی ہیں، اور سافٹ سپوکن بھی ہوتی ہیں، اور جو ہے دیکھنے میں بھی ظاہر ہے ہلکا ہلکا سا میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے، اور باڈی فگر بھی ظاہر ہے ان کا ہم سے تو بہتر ہی ہوتا ہے گوریوں کا، ظاہر ہے وہ بیسیکلی تو کافی فٹ لوگ ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جب آدمی ظاہر ہے وہ دیکھتے ہیں، تو وہ جب گھر آتے ہیں تو انہیں ایک جو ہے نا وہ ایک ڈپریس ہوئی ہوئی عورت ملتی ہے، اور جو کہ گھر کے کاموں سے بھی تنگ ہوتی ہے، بچوں سے بھی تنگ ہوتی ہے، اور پاکستان بھی جانا چاہتی ہے، اور کوئی جو ہے وہ 10,000 کا سوٹ بھی لے رہی ہوتی ہے، انٹرنیٹ پہ پسند کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ضد ڈالی ہوئی اس نے ہوتی ہے کہ بھئی جو ہے نا یہ بھئی میں تنگ ہوں UK کی زندگی سے. تو وہ آدمی جو ہے نا یہ ڈفرینس دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اب کہاں تو ان کو دماغ میں وہ گوریاں چھائی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ خوبصورتی کا پیکر اور ویلکمنگ سی، اور جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار، اور کہاں پہ جو اریٹیبل سی ایک وائف جو ہے وہ گھر میں نظر آتی ہے. تو وہ بیسیکلی جو ہے نا یہ آدمیوں کی ڈپریشن جو ہے نا وہ گوریوں کی وجہ سے بھی ہے، اگر آپ میرے سے پوچھیں تو. اچھا یہ بڑا ایک المیہ ہے، اور اس کو جو ہے نا تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک جو فیکٹر ہے نا، جو ایک وجہ ہے جس کا میں ضرور ذکر کروں گی، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے انڈیا پاکستان کے یا بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، ان کو جو ہے نا اصل میں مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس بھی نہیں ہے. کوئی بے شک آپ 10 لوگ جو ہے نا آپ کی، بے شک وہ فیملی کے ہوں یا آپ کے فرینڈز ہوں جو کہ ادھر رہتے ہیں UK میں، تو اگر آپ ان سے پوچھو کہ جب ڈپریشن کی کیا علامات ہیں، یا جو ہے بھئی اگر کسی کو ڈپریشن ہو تو وہ کیسا فیل کرے گا، میرا نہیں خیال کہ بہت سے لوگ اس چیز کو بتا سکیں گے. یا انزائٹی ہو تو کسی کو کیا اس کو فیلنگز آئیں گی. تو یہ لیک آف اویئرنیس جو ہے نا کہ بھئی ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی جو ہے نا مینٹل ہیلتھ پرابلمز کیا ہوتے ہیں. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے. اچھا ہمارے لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ اکثر وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا جب وہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا پاکستان وہ بڑی بڑی سی کالز کر کے نا وہ لانگ سٹاک کرتے رہتے ہیں پاکستان میں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو ہیلپ کریں، اور ان کو بتائیں کہ کہیں آپ بھی ڈپریس تو نہیں ہو رہے ہو، کیونکہ ظاہر ہے اتنا تو یہاں پہ کوئی فارغ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی وہ اتنی لمبی لمبی کالز کر رہا ہے پاکستان میں اور لمبی کہانیاں ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ مس کر رہے ہوں، پھر اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ جو ہے یہاں کام کرو اور پھر پیسہ بناؤ اور پھر پاکستان لے کے جاؤ، ادھر اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو. لیکن یہ لانگ کالز کرتے رہنا، اور پھر بعض اوقات پاکستان کے لوگ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی بعض اوقات یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کا جو فیملی کا فرد ہے جو UK میں رہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی مینٹل ہیلتھ ایشو کا شکار ہو رہا ہے، اینکشس ہو رہا ہے، ڈپریسڈ ہو رہا ہے، سوشل انزائٹی کا شکار ہو رہا ہے، اسے کچھ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اس کو تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو جناب یہ ویڈیو تھی تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن یہ ساری باتیں بتانی ضروری تھیں، اور بہت بہت شکریہ آپ نے اگر یہ ساری سنی. تو تھینکس فار واچنگ، اور اللہ حافظ جی.